حکایت نمبر 1۔ کتاب نجم الثاقب تاریخ قمر مونس الحزین میں درج کیا گیا ہے کہ شیخ عفیف صالح حسن بن وصلہ جمکرانی نے بیان کیا کہ میں منگل کی رات 17 رمضان المبارک ہجری 393 قمری اپنے گھر جمکران کے دیہات میں سویا ہوا تھا کہ اچانک نصف شب کے وقت کچھ لوگ میرے دروازے پر آئے اور مجھے بیدار کر کے فرمایا کہ اٹھو، حضرت بقیت اللہ امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف آپ کو بلاتے ہیں۔ میں نیند سے بیدار ہوا اور امام آخر الزمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ تاریکی میں نے چاہا کہ اپنا قمیص اٹھا کر زیب تن کروں، لیکن اشتباہ سے ایک دوسرا قمیص اٹھا لیتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے پہن لوں، مگر میرے گھر سے باہر جو لوگ کھڑے تھے تمام کی آواز آئی اور مجھے کہا کہ یہ قمیص تیرا نہیں ہے، اسے نہ پہنے، یہاں تک کہ میں نے اپنا قمیص زیب تن کیا۔ پھر میں نے چاہا کہ میں اپنی شلوار پہن لوں۔ دوبارہ میرے گھر کے باہر سے صدا بلند ہوئی، یہ شلوار تیری نہیں ہے، اسے نہ پہن۔ اس شلوار کو میں نے رکھ دیا اور اپنی شلوار اٹھا کر پہنی۔ آخرکار میں گھر میں ادھر ادھر سے چابی تلاش کر رہا تھا کہ دروازہ کھول کر باہر جاؤں۔ تمام افراد کی وہیں سے آواز آئی اور کہنے لگے کہ آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، چابی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ چند بزرگ افراد کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھے مرحبا کہا۔ میں ان کی خدمت میں گیا جہاں اس وقت مسجد جمکران موجود ہے۔ خوب غور سے میں نے دیکھا کہ اس بیابان میں ایک تخت لگا ہوا ہے اور اس پر دری بچھی ہوئی ہے، تکیے لگے ہوئے ہیں اور ایک نوجوان تقریباً 30 سالہ تکیے کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اور ایک ضعیف آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوا ایک کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے اس جوان کے سامنے پڑھ رہا ہے، اور 60 افراد سے زیادہ اشخاص اس تخت کے ارد گرد نماز پڑھنے میں مشغول ہیں۔ ان افراد میں بعض کا لباس سفید اور بعض کا سبز تھا۔ وہ ضعیف آدمی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے اس جوان کی خدمت میں، جو کہ بقیت اللہ ارواحنا فدا تھا، بٹھایا۔ حضرت نے مجھے میرے نام کے ساتھ پکارا اور فرمایا، مثلا تم جا کر حسن مسلم کو کہو کہ چند سال ہوئے کہ تو نے اس زمین کو آباد کیا ہے اور اس میں زراعت کرتا ہے، آج کے بعد تجھے حق نہیں ہے کہ اس زمین پر کاشتکاری کرو۔ اس وقت تک اس زمین سے جو استفادہ کیا ہے وہ بھی ادا کرو تاکہ اس زمین پر مسجد بنائیں، اور حسن مسلم سے کہو یہ زمین شرف رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قطع زمین کو باقی زمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے، چونکہ تو نے اس زمین کو اپنی زمین کے ساتھ ملایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے 2 جوان بیٹے لے لیے، لیکن تجھے ابھی تک تنبیہ نہ ہوئی، اور اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا جس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے عرض کیا، آقا و مولا، میرے پاس کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ لوگ میری بات قبول کریں اور مجھے اس بات میں نہ جھٹلا سکیں۔ امام زمان علیہ السلام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے فرمایا کہ تمہارے لیے علامت قرار دیتے ہیں، تم ہمارے پیغام کو پہنچاؤ اور سید ابو الحسن کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ وہ تیرے ساتھ اس آدمی کے پاس چلے
اور اس زمین کا سابقہ منافع اس سے وصول کر کے دے تاکہ مسجد تعمیر کی جائے، اور باقی مخارج اردحال کے علاقہ سے لائے جو کہ ہماری ملکیت ہے، اس رقم سے مسجد کو مکمل کریں۔ وہاں کی نصف آمدنی کو ہم نے اس مسجد کے لیے وقف کیا ہے تاکہ ہر سال اس کی درآمد سے مسجد کے اخراجات اور تعمیر و ترقی پر خرچ کیا جا سکے، اور لوگوں کو کہو کہ اس مسجد کی طرف زیادہ توجہ دیں اور اسے عزیز رکھیں، اور لوگوں سے کہو کہ اس میں 4 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت بعنوان تحیۃ المسجد ہیں۔ ترتیب یوں ہے: ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد، اور ذکر رکوع سجود بھی ہر ایک 7 مرتبہ پڑھے، اور دیگر 2 رکعت نماز بنیت صاحب الزمان علیہ السلام پڑھے۔ ترتیب اس طرح ہے: ہر رکعت میں سورہ حمد میں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ ذکر رکوع و سجود بھی ہر ایک 7 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں سلام پڑھ کر اختتام کے بعد تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں۔ پھر سجدہ میں سر رکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر 100 مرتبہ درود بھیجیں۔ پھر فرمایا: فَمَا صَلَّيْهُمَا فَكَأَنَّمَا صَلَّى فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یعنی جو کوئی بھی اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ گویا اس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ جب میں نے حضرت کی گفتگو کو سنا، اپنے دل میں خیال کیا کہ مسجد کی جگہ فقط وہی ہوگی جہاں امام زمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، جو 4 بالشت ہوگی۔ بہرحال بقیت اللہ ارواحنا فدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے مجھے اشارہ فرمایا، میں ان کی خدمت سے رخصت ہوا۔ جب تھوڑی دیر اپنے گھر کی طرف جمکران چلا تو دوبارہ مجھے آواز دی اور ارشاد فرمایا: جعفر کاشانی کے ریوڑ میں ایک بکری ہے، اسے خرید لو۔ جمکران کے لوگ آپ کو رقم اکٹھی کر کے دیں تو خرید کرو، اور اگر لوگ رقم نہ بھی دیں تو بھی خرید کرو، اپنی جیب سے رقم ادا کر دو، اور کل رات یعنی 18 رمضان المبارک کی رات کو اس کو یہاں اسی جگہ ذبح کرو اور اس کے گوشت کو تقسیم کرو، بیماری خواہ سخت ترین ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو کوئی اور حاجت رکھتا ہوگا خداوند متعال اسے شفا دے گا۔ اس بکری کا رنگ سیاہ سفید ہے، بال بہت زیادہ ہیں، 7 علامات اس میں موجود ہیں، 3 علامتیں ایک طرف اور 4 علامات دوسری طرف ہیں۔ پھر میں حضرت کی خدمت سے رخصت ہوا اور چلا گیا۔ دوبارہ مجھے پکارا اور فرمایا: ہم 70 دن یا 7 دن مزید اس جگہ قیام پذیر ہیں۔ اگر 7 دن روایات میں ہوں تو 23 رمضان المبارک کی رات تک، جو کہ شب قدر کی رات ہے، اور اگر 70 دن فرمایا ہو تو 25 ذی قعد کی رات بنتی ہے، جو کہ بہت باعظمت رات ہے۔ بہرحال تیسری مرتبہ امام زمان علیہ السلام کی خدمت سے رخصت ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ صبح تک اسی فکر میں رہا، صبح کی نماز پڑھی اور علی المنظر کے پاس گیا، اسے تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ میرے ساتھ گیا جہاں رات کو مجھے لے کر گئے تھے۔ وہاں جو علامت امام صاحب الزمان علیہ السلام سے باقی موجود تھی، وہ موجود مسجد کی جگہ پر ایک زنجیر میخوں پر لٹکی ہوئی تھی۔ پھر اکٹھے دونوں سید ابو الحسن الرضا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
جب اس سید بزرگوار کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو ان کے نوکر ہمارے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے پہل مجھ سے پوچھا گیا، تو اہل جمکران میں سے ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا سید ابو الحسن سحری کے وقت سے آپ کے انتظار میں ہیں۔ میں سید کی خدمت میں پہنچا اور سلام کیا۔ میں نے اچھے انداز میں سلام کا جواب دیا اور بہت احترام کیا۔ قبل اس کے کہ ان سے میں کچھ عرض کرتا، سید ابو الحسن نے مجھے فرمایا، اے حسن مسئلہ، گزشتہ رات عالم خواب میں ایک شخص نے مجھے فرمایا کہ اہل جمکران میں سے ایک شخص جس کا نام حسن مسئلہ ہے تیرے پاس آئے گا۔ جو کچھ تجھے کہے اس کی بات قبول کرو اور اس پر یقین کرو کہ سچ ہے۔ اس کی کلام ہمارا فرمان ہے، اس کی کتاب کو رد نہیں کرنا۔ میں نیند سے بیدار ہوا ہوں، اس وقت سے لے کر اب تک آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سید ابو الحسن کی خدمت میں عرض کیا۔ اس نے حکم دیا کہ گھوڑے پر زین رکھیں۔ ہم دونوں سوار ہو کر اکٹھے چل دیے۔ جمکران دیہات کے نزدیک پہنچے۔ جعفر کاشانی چرواہے کو دیکھا جو ریوڑ کو لے کر راستہ طے کر رہا تھا۔ میں اس کی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہوا۔ اس بکری کو دیکھا جس کی علامات حضرت نے بتائی تھیں، تمام خصوصیات کے ساتھ۔ گوسفندوں کے گلے کے پیچھے پیچھے وہ بکری آ رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور ارادہ کیا کہ اس کی رقم ادا کر کے لے جاؤں۔ جعفر چرواہے نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے آج سے پہلے اس بکری کو اپنے ریوڑ میں نہیں دیکھا اور آج بھی بہت کوشش کی کہ اس کو پکڑوں مگر میں اسے نہ پکڑ سکا، لیکن تیرے پاس آ گئی ہے، تو نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ میں بکری کو اپنے ساتھ اس جگہ جہاں اب مسجد موجود ہے لے گیا۔ حضرت کے فرمان کے مطابق اسے ذبح کیا اور سید ابو الحسن نے حکم دیا کہ حسن مسلم کو بلاؤ۔ حسن مسلم حاضر ہوا اور اسے تمام مطالب بیان کیے۔ اس نے زمین مسجد کے لیے ہماری تحویل میں دے دی اور سابقہ آمدنی بھی ہمارے حوالے کر دی۔ مسجد کی تعمیر کی اور اس کی چھت کو لکڑی کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور سید ابو الحسن الرضا الزنجیر اور میخوں کو اور زمین میں باقی ماندہ اپنے گھر لے گئے۔ اس کے وسیلے سے بیمار لوگ شفا حاصل کرتے تھے۔ میں نے بھی اس بکری کا گوشت جس مریض کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ سید ابو الحسن الرضا نے اس زنجیر اور میخوں کو ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ ظاہراً ان کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹوں نے چاہا کہ مریض کو اس کے وسیلے سے شفا عطا کریں، دیکھتے کیا ہیں کہ زنجیر اور میخ وہاں سے غائب ہو چکے ہیں۔ مرحوم حاجی نوری نے کتاب نجم الثاقب میں مرحوم شیخ تبرسی سے کہ انہوں نے کتاب کنوز النجات میں روایت کی ہے، بیان کیا کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی طرف سے یہ دستور اس لیے صادر ہوا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاجت رکھتا ہو یا کسی سے ڈرتا ہو، وہ نصف رات کے بعد شب جمعہ غسل کرے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہر رکعت میں 100 مرتبہ پڑھے۔ سورہ حمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد پڑھے۔ ذکر، رکوع و سجود ہر ایک 7 مرتبہ پڑھے۔ نماز تمام کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ان اطعتک فالمحمدۃ لک
وإن عصيتك فالحجة لك منك الروح ومنك الفرج سبحان من أنعم وشكر سبحان من قدر وغفر اللهم إن كنت عصيتك فإني قد أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو الإيمان بك لم أتخذ لك ولدا ولم أدع لك شريكا منك به علي لا من مني به عليك وقد عصيتك يا إلهي على غير وجه المكبرة والخروج عن عبوديتك ولا الجحود لربوبيتك ولكن أطعت هواي وأزلتني الشيطان فلك الحجة علي والبيان فإن تعذبني بذنوب غير ظالم لي وإن تغفر لي وترحمني فإنك جواد كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا آمنا من كل شيء وكل شيء منك خائف وحذر أسألك بأمنك من كل شيء وخوف كل شيء منك أن تصلي على محمد وأن تعطيني أمانا لنفسي وأهلي وولدي وسائر ما أنعمت به علي حتى لا أحذر من شيء أبدا إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله أخاف ولا ونعم الوكيل يا كافي إبراهيم نمرود ويا كافي موسى وفرعون أن تصلي على محمد وآل محمد وتكفيني شر فلان ابن فلان. فلاں بن فلاں کی جگہ اپنے دشمن کا اور اس کے باپ کا نام لیں جس سے تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا انشاءاللہ. اللهم أجل وليك الفلاح